أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد. چیک کرو اس کو نکال کے دیا نا میں نے، پھر بھول گیا. اوپر سب سے اوپر لائن پہنچ گیا میں سب. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم اشتدت به الريح في يوم عاصف. كرماد اشتدت لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.
خلفتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي خی یا پہ شد ہے زبر اس کو پڑھو نا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمات طيبات كشجرة طيبات أصلها ثابت وفرعها في السماء. اب مجھ سے تو نہیں ہو رہا اخفا شفا، آپ لوگ کرو گے بند، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، اخفا وغیرہ کرو آپ لوگ، سمجھے؟ طیبتن پہ بھی ہے، کلمتن میں بھی ہے، شجرتن کا شجرتن میں بھی ہے، نہیں کر رہے ہو، آپ کا قصور ہے، مجھ سے تو پڑھا نہیں جا رہا نا صحیح. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم أمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمات خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آیت نمبر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 27. قال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور جن لوگوں نے اپنا کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا. چنانچہ جن کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہے.
فاستفتحوا وخاب كل جبار عنید، اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہر دھرم نامراد ہو کر رہا۔ یعنی پیغمبروں سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ایسا عذاب ہم پر بھجوا دو جس کے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ بات کہہ کر وہ دراصل پیغمبروں کا متکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے تھے۔ من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں سے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو میت من ورائہ عذاب غلیظ۔ چل یار تو پڑھنا ہے نمان۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ یہ ترجمہ امام رازی رحمۃ اللہ کی بیان فرمائی ہوئی ایک تفسیر پر مبنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں محسوس یہ ہوگا کہ وہ اس پانی کو حق سے اتار نہیں سکیں گے، حلق سے، حق لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، حلق سے، لیکن گھونٹ گھونٹ کر کے بڑی مشکل سے اور بڑی دیر میں وہ حلق سے اترے گا۔ یعنی بھوک سخت لگی ہوئی ہو نا، اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں آپ۔ اس کو بعض دفعہ خراب چیز ہوتی ہے، خراب پانی ہوتا ہے، لیکن بندے کو سخت بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ اس طرح دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن کہتا ہے بس کس طرح اندر جائے تھوڑی سی وہ جان پیدا ہو بھوک۔ اس طرح اس سلسلے میں ترکی میں آپ نے ایک لڑکے کا ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، کہ دیکھیے کہ نہیں، بہرحال یعنی وہ کتنے گھنٹے تک وہ رہا وہاں پہ، کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ نہیں تھا نا، اپنا ہی پیشاب پیخانہ وہ کھا رہا تھا۔ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ اب اس کو مسئلہ پتہ بھی ہوگا نا، نہیں تو مر جاتا وہ، کہ وہ یہ ناپاکی کھانا جائز تو نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا بندے، دیکھ لے کے تو بنا الٹی آ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے اس نے گزارا ہوگا وہ وقت اتنی سختی میں، لیکن ایمان بھی ان لوگوں کے اندر ہے، اور ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ گناہ ہم کرتے ہیں زیادہ، ہم لوگ برے ہیں، اور گناہ زلزلے ادھر آ رہے ہیں، اور ان کے اندر ایمان بھی ہے نا۔ سمجھ آئیے؟ اس پہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ چاٹ ہو یا کوئی چیز آپ کھاتے ہیں، چاول ہوں، کل والے چاول آج، یا دن کو چاول پکیں اور رات کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے، ذائقہ بدلا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دن کو چاول کھانے کا اور مزہ ہوتا ہے، شام کو اور مزہ۔ جہنم میں وہ ایک پیاس کی اور بھوک کی، اس کو وہ ہوگی، اس کے اندر ایک مادہ رکھا جائے گا، جبکہ جنت والوں کے ہاں پیاس بھوک والا چکر نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ ہر طرف سے، لیکن اور بڑی دیر میں وہ الگ سے اترے گا۔ سمجھ آئیے؟ ہر طرف سے موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی جو مختلف صورتیں سامنے آئیں گی وہ ایسی ہوں گی جو دنیا میں جان لیوا اور موت کا سبب ہوتی ہیں، مگر وہاں ان کی وجہ سے انہیں موت نہیں آئے گی۔ یعنی ہر عذاب کے بعد ایک دوسرا سخت عذاب آنے والا ہوگا، تاکہ ایک ہی قسم کا عذاب سہ کر انسان اس کا عادی نہ ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ جہنم کی اس کا ذکر، ٹھیک ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس سے آندھی و طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کافر لوگ دنیا میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، ابو کی امداد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کے ایسے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت کا میں ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہاں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، مجھے کرنسی وہاں پہ
ایمان کی، لہذا آخرت میں وہ اعمال ان کے کچھ کام نہیں آتے۔ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس طرح راکھ کو آندھی اڑا کر لے جائے تو اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو ان کا کفر کالعدم کر دے گا اور ان اعمال کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بڑا خیال ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے سول ہاسپٹل میں اکثر عملہ عیسائیوں کا، کرسچن وغیرہ کا، خاص کر خاکروب صفائی کرنے والے مرد ہوں لڑکیاں ہوں اس میں ہوتے ہیں۔ ہمارا بھائی وغیرہ یا کوئی متاثر ہو جاتے ہیں نا، یار وہ بڑے اچھے ہیں، یہ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، مسلمان نہیں ہیں، جتنے بچے اچھے بنتے رہیں، اخلاق سے بولتے رہیں، میٹھا بولتے رہیں، آپ کے اوپر خرچ کرتے رہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ اچھی کریں، آپ تو سمجھ رہے ہوں گے یہ تو ہم سے اچھے ہیں جی، اور ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نماز ہی نہیں ہے ہم، اور ہم اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہیں اچھے ان سے جو نماز 50 سال میں بھی نہیں پڑھتا نا، ایک نماز بھی کلمہ پڑھتا ہے اور نماز کا مذاق نہیں اڑاتا، داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتا، حج عمرے کو انکار نہیں کرتا، وہ ان کافروں سے کروڑوں درجے بہتر ہے جو جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں دنیا کے حساب سے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایمان کی ہے ایمان، اس ایمان کی وجہ سے یہ اگر ایسے ہی چلا جاتا ہے، کلمے پہ موت آتی ہے اس کو، تو وہاں پہ جب جائے گا تو یہ ان کافروں سے سزا اس کو ملے گی بھی نا، تو یہ نکل تو آئے گا نا، اس کا چانس تو ہے، لیکن ان کافروں کا چانس نکلنے کا، جہنم سے نکلنے کا چانس نہیں ہے۔ ادھر توجہ نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ سمجھ آئیے، 3G 4G کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایک اور لے آئے۔ اس آیت کریمہ میں آخرت کی زندگی کا ضروری ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور اس پر کافروں کو جو شبہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ایک برحق مقصد کے لیے کی گئی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کو انعام دیا جائے اور نافرمانوں اور ظالموں کو سزا ملے۔ اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو نیک اور بد سب برابر ہو جاتے ہیں، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں ہر انسان کو اس کے مناسب بدلہ دیا جا سکے۔ رہا کافروں کا یہ اعتراض کہ مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کا جواب اگلے جملے میں یہ دیا گیا ہے کہ بالکل عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے، جو مخلوق ایک مرتبہ وجود میں آ چکی ہو تو اس پر موت طاری کر کے اسے زندہ کر دینا اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے مشکل کام پر قادر ہے تو اس دوسرے کام کی تو یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ سمجھ آئیے، تو مردے جلا دو، دفنا دو، مٹی بن جائیں، جو مرضی کر دو، ہندو شندو یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی دنیا میں ہی ختم ہو گیا، روح کسی اور میں جائے گی، ان کے عقیدے ہیں مختلف نا، ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی، مچھر کے اندر چلی جائے، مکھی کے اندر چلی جاتی ہے روح، فلاں فلمیں بھی بنائی ہوئی انہوں نے، مکھی وغیرہ، یہ اللہ معاف فرمائے، تو خاموش پیٹ وغیرہ، سمجھ آ رہی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی سیمپل ہے، سمجھ لو، مطلب اپنے خیال میں آپ یہی سمجھ لیں نا، وہی سیمپل ہے اس بندے کا، اب اسی کے اندر آنی ہے، روح اللہ کے پاس ہے اس بندے کی، اسی کا جسم آئے گا، وہی تیار ہوگا، واپس اس میں ڈالی جائے گی، قیامت میں کھڑے ہوں گے جب حساب کتاب ہوگا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، وہ کو الگ سے نہیں بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بنانے والے چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن اسی انسان، اسی جسم نے اور اسی روح نے جب کارنامے سر انجام دیے ہیں تو انہی کو سزا اور جزا ہونی چاہیے نا۔ یعنی 100 سال ایک بندہ بیچارہ نفلیں پڑھتا رہا، یا 100 سال ایک بندہ کافر رہا یا پھر گناہ کرتا رہا، اب وہ جسم غائب ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرے جسم کو سزا دی جائے تو کیا خیال ہے، زیادتی نہیں ہے؟ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے نا، وہ اسی جسم کو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور ما ذالک علی اللہ بھی عزیز، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں،
وہاں یار مار ویسے پانی نہ پی وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا لولا هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے. پھر جو لوگ یعنی دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بکھارنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے سب لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھائیے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی. شیطان کے وعدے پہ مطلب تم نے عمل کیا، جھوٹے مکار، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی. لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو. تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا خوج و شریک مان لیا تھا. یعنی یہ جتنے بت موت والے ہیں یہ وہی شیطانی پجاری ہیں. سمجھ آئیے، ان کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے ان کی. تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے. جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان کو شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسی ہی اطاعت کی جائے جیسی اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. شیطان اس وقت کہے گا کہ اب میں تمہارے اس طریقہ کار کے صحیح ہونے کا انکار کرتا ہوں. وادخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے. وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے. اوپر دوستیوں کا مکالمہ مذکور تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ملامت بھی کریں گے اور اس بات کا اعلان بھی کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں. اس کے مقابلے میں جنت والوں کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو تباہی کے بجائے سلامتی کا پیغام دیں گے. اس سے مراد یہ بھی ہے السلام علیکم بھی ہے اور ہر اچھی بات کہیں گے. صرف سلام کو السلام علیکم یہ بھی ہے، لیکن ایسا سلام بھی نہیں کہا السلام علیکم. السلام علیکم بھی ہوگا اور ہر اچھی بات ہوگی. یہ دل خوش ہو جائے گا جس سمجھ آئیے. سلام سے یہ مراد بھی ہے. ادھر توجہ کرو چھوڑو. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ یعنی زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے. اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے. اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوتی ہیں اور تیز ہوائیں اور آندیاں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں. اسی طرح جب توحید یعنی سیدھا بھی ہوتا ہے نا، فرعها فی السماء، یعنی بالکل کریکٹ مثال ہے نا. جڑیں کدھر ہوتی ہیں؟ زمین میں پھیلی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ درخت سیدھا ہوتا ہے. اس کے جو ٹہنیاں ہیں، ٹہنیاں میں نہیں ہیں کہ نہیں، ٹہنیاں ہیں جو بھی ہیں وہ بھی سیدھی اوپر جاتی ہے. یعنی کہ کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. یعنی وہ درخت کے ساتھ ساتھ جس کو کھجوریں اتارنی ہوتی ہیں نا، اس پہ بھی بڑا مشکل کام ہے. سارے پاکستانی ہوتے ہیں بیچارے، بنگالی شنگالی ہندو انڈیا کے، وہ اوپر چڑھ کے وہ کھجوریں بھی پھر اوپر تک گئی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بھی نیچے ہی ہوں گے کھجوریں، سیڑھیاں بڑی لگا کے کرینے اور پتہ نہیں کیا کیا. کھجوریں اتارنا بھی بڑا آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ مثال دی گئی ہے
سمجھ آئیے، نہ اسے اپنی جگہ سے لا سکے۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر سے کیسی تکلیفوں یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں، لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، یعنی کھجور کا جو توحید کا درخت ان کے دل میں لگ چکا تھا، وہ کیسا مضبوط تھا۔ اس میں مصائب کی ان آندھیوں سے ذرا برابر تزلزل نہیں آیا۔ کھجور کے درخت کی دوسری صفت اس آیت میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زمین کی کثافتوں سے دور رہتی ہیں۔ اسی طرح جب توحید کا کلمہ مومن کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک کام جو در حقیقت اسی کلمے کے شاخیں ہیں آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دنیا پرستی کی کثافتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی یرفع اللہ الذین آمنوا بھی آتا ہے دوسری جگہ، یعنی اعمال بھی کیا کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ نماز اپنی ایک شکل اختیار کر کے آسمانوں کی طرف، اللہ کی طرف جاتا ہے۔ حج اپنی شکل اختیار کر کے جاتا ہے، عمرہ اپنی شکل اختیار کی جائے، قرآن کی تلاوت نفل ایک شکل اختیار کر کے جاتا ہے۔ وہ قبول ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی، قبول ہے، نہیں تو نماز کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے، نہیں صحیح پڑھی، تیز میز پڑھی، جان چھڑائی، کالے کپڑے پہ لپیٹ کے منہ پہ مار دیجیے، یہ لو اپنی نماز اپنے پاس رکھ، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ امام بھی 5-5 منٹ میں جماعت کروا رہے ہوں تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ اشارہ کر رہا ہوں، یعنی جماعت کی نماز بھی 5 منٹ میں فارغ ہو جائے، ورنہ کچھ لوگ خوشی سے ادھر جائیں نماز پڑھنے، یہ بھی میں بھی۔ ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کو مجبوری ہوتی ہے تو، لیکن یہ سے 10 منٹ 7 منٹ کم از کم ایک امام نارمل ٹائم لگانا چاہیے، ظہر کی اور عصر کی، عشاء کی، مغرب فجر کی، مغرب عشاء کی نماز 10-12 منٹ کی ہونی چاہیے جماعت۔ اتنے سورۃ رحمان پڑھ چھوڑو 2 رکعتاں، یا سورۃ تبارک الذی پڑھ چھوڑو فجر، کیا مطابق بہت لمبی نماز پڑھا دیا۔ تو بہرحال ابھی تو پڑھانے والے بھی سب بیمار، 7 منٹ کا آتا ہے، دوسرا 2-3 منٹ میں ختم۔ یہ منٹ کا نہیں ہوتا نا، اگر آپ صحیح حدیثوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر وہاں پہ بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، بڑے بڑے رکوع ہیں، لیکن تھوڑا سا نظام کو اب اتنا زیادہ بھی لوگوں پہ آسانی نہ کرو کہ بس 5 منٹ پہ آ جاؤ۔ اب میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں، آج ایک حاجی صاحب کہتے ہیں یار کچھ گزارا کدھر اگر تھوڑا کم چنگا صاحب ہے، 3 ورد بھی نہ پڑھو۔ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہم لوگ، ان کو مسئلہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے ولی یہ اس طرح ہے، ورنہ تو آپ سبحان ربی العظیم ایک دفعہ پڑھ کے اٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ کیا سنت کے خلاف سارے کام کرتے جاؤ، پھر آہستہ آہستہ سنتے چھوڑتے جاؤ، پھر واجبات چھوڑتے جانا، پھر فرض بھی چھوڑ، پھر نماز کا اور دین کا پھر کیا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کے لیے 1-2 گھنٹے ہم ملا کے فرضوں کے نہیں، مطلب ہمارے پاس ہیں، تم بڑے آگے ہو، مسجد کے بھی بڑے خدمتگار بنتے ہو اور تمہیں ایسا مطلب جان چھڑانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں علماء مفتی ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، مفتی صاحب نے کہا آپ تھوڑا سا آخری جو تحیات ہے وہ تھوڑا سا دیر لگایا کریں، پھر ابھی میں 3-4 دعائیں پڑھ لیتا ہوں، انہوں نے 2-3 کا کہا میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی ہے کہ ایک دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، زیادہ دعائیں آپ فرض بھی امام بھی پڑھ سکتا ہے درود شریف کے بعد۔ ابراہیم ادھر جاؤ، ادھر درود شریف کے بعد ربنا آتنا پڑھ لیں، ربنا ظلمنا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا اغفر لنا ولیغفر بھی پڑھ لیں، 4-5 دعائیں پڑھ لیں آپ، زیادہ جتنی مرضی پڑھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی لڑائی جھگڑے کی۔ کھجور کی بات سمجھ آئیے، یہی درخت حضرت بلال رضی اللہ کے دل میں لگ چکا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، احد احد، یعنی ایک ہی احد، اللہ ایک ہے۔ ان کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، انگارے رکھے جا رہے ہیں، اور کبھی کون مارتا، کبھی ابو جہل مارتا، کبھی دوسرا مارتا، عتبہ مارتا، کبھی کون مارتا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، احد احد، یعنی اتنا پختہ کلمہ بن چکا تھا اور روحانیت بھی حاصل ہو گئی تھی۔
روحانیت بھی اس میں شامل ہے۔ شیخ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی وہ فیض حاصل ہو جاتا تھا۔ اب جیسے جیسے دور ہوتا جا رہا ہے فیض اتنے جلدی نہیں حاصل ہوتا۔ مسلمان بندہ ہو جاتا ہے، علمی مسلمان بھی ہوتا ہے، سمجھ آئیے۔ اب روحانی بھی مسلمان بننا ہے نا، شعوری مسلمان بھی، سمجھ آئی نکال۔ تؤتی اکلہا، وہی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے دل میں بھی ایمان کا یہ کھجور کا درخت لگ چکا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنی کمر دکھائی، تب انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی، کمر میں گڑھے بنے ہوئے ہیں، گارے رکھے جاتے ہیں گرم، تیرے اوپر تو کوئی ظلم سختی نہیں ہوئی ابھی تک، اتنی ماموں شاموں چاچو ماچو اماں نے اتنی ظلم نہیں کی، اتنے ظلم نہیں ہوئے ابھی، اللہ نے بچایا ہوا ہے سب کو، ہمیں اللہ تعالیٰ بچائی رہے، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دین اور دنیا میں ترقی کرنی ہے اور مقابلہ بھی کرنا ہے طریقے سے، نہیں کی طرح سے کچھ کہا گھر بیٹھ کے 5-6 دن سبق ضائع ہو گیا، تو سمجھ آ رہی۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کیا مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قوت ہوگی کہ طائف میں کتنے تکلیفیں، مشہور واقعہ نہیں، خون سے جوتے بھر گئے۔ حضرت خباب ہی کہتے ہیں کہ میری چربی اور خون سے انگارے بجھتے تھے، بجھ جاتے تھے، لیکن ایسا ایمان ہم لوگوں کو ذرا سا کوئی تکلیف ہو جائے تو اللہ معاف کرنا ہے، یہ پختہ ایمان بنانا ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے، یعنی سدا بہار درخت ہے، یعنی کہ بعض ہوتے ہیں نا آم کے موسم میں پھل دیتے ہیں، سیب کے موسم میں، کھجور کا موسم 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے۔ گل سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ سمجھ آئی نا گل؟ اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ درخت سدا بہار ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں ہوتی اور وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے، سمجھ آئی؟ سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو کہ لا الہ الا۔ اگر اس سے مراد کھجور کا درخت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل سارے سال کھایا جاتا ہے، نیز جس زمانے میں بظاہر اس پر پھل نہیں ہوتا اسی زمانے میں بھی اس سے مختلف فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے بھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتے پھل، لیکن کھانے کے اعتبار سے یہ ہر ملک میں پوری دنیا میں موجود پایا ہوتا ہے، ہر جگہ مطلب کھجور موجود ہوتی ہے، اس کا کوئی موسم نہیں ہے کہ یار سردی میں کھاؤ یا گرمی میں کھاؤ۔ کبھی اس سے نیرا نکال کر پیا جاتا ہے، کبھی اس کے تنے کا گودا نکال کر کھایا جاتا ہے، کبھی اس کے پتوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص توحید کے کلمے پر ایمان لے آتا ہے تو چاہے خوشحال ہو یا تنگ دست، عیش و آرام میں یا تکلیفوں میں، ہر حال میں اس کے ایمان کی بدولت اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو درخت توحید کے کلمے کا پھل ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اب دوسرے کلمے کی بھی مثال سنیں آپ، ایک تو ایمان کی آپ نے بات سنی، کلمہ طیبہ تھا وہ، اب یہ کلمہ خبیثہ بھی سنو، اور ناپاک کلمے کی مثال، وہاں اور کلمہ خبیثہ بھی پڑھایا کرو نا، سدا بہار پہلا کلمہ طیب یہی پڑھا دے۔ آج سے ہم نے پہلا کلمہ طیب کے ساتھ ناپاک کلمہ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ مطلب ایسی چیزیں جو قرآن میں ہیں یہ بھی آپ نئی چیزیں پیش کریں نا، بچوں کو ذہن میں ڈالیں، یعنی یہ دیکھو کتنی بری بات ہے، پہلا کلمہ طیب پہ میں نے پاک لا الہ الا اللہ، ترجمہ بھی نہیں ہے یاد کرواتے، یعنی آج کل ماحول ایسا ہے نا، اس کی بات ہم ایک الگ سے قرآن و حدیث سے نکال کے چیزیں ایسی نکالیں کہ جو قرآن و حدیث میں بھی ہوں اور کچھ نئی بھی لوگوں کو لگیں کہ یار یہ کچھ الگ لگ رہے ہیں، سمجھ آئی نہیں بات۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو، اس کا نام بھی نہیں لیا درخت کا،
ناپاک کلمہ سے مراد کلمہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر کا کلمہ ہے. جیسے ہم چھٹے کلمے میں جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، یعنی یہ چھٹے کلمے شلمے کوئی ایسے نہیں ہوائی چیزیں نہیں اپنی طرف سے کسی نے گڑھ لی ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کدھر سے آ گئے. ایک قرآن حدیث سے ہی ساری چیزیں لگی ہیں. ایک سمپل سا ایک چھوٹا سا مضمون نصاب بنایا گیا تاکہ ابتدائی بچوں کو وہ یاد ہو جائے. سمجھ آئیے؟ یہ باتیں نہیں سمجھ. اس کی مثال ایسا خراب درخت ہے جس کی کوئی مضبوط جڑ نہ ہو، بلکہ وہ جڑ جھنکاڑ کی شکل میں خود اگ آئے. جڑی بوٹیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ خراب جڑی بوٹی، اس میں جماؤ بالکل نہیں ہوتا. اس لیے جو شخص چاہے اسے آسانی سے اکھاڑ ڈالتا ہے، ہاتھ سے بھی اٹھا لیتا ہے، بندہ کو کھیڑ لیتا ہے. اس طرح وہ کلینک بار ہوتا ہے نا وہ سبز کبھی بھی وہ اس کو بھی کر دیا گیا. اسی طرح کافرانہ عقیدوں کی کوئی عقلی یا نقلی بنیاد نہیں ہوتی. ان کی تردید آسانی سے کی جا سکتی ہے اور غالباً اس سے مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ کفر و شرک کے جن عقیدوں نے آج مسلمانوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے جب ان کو اس طرح اکھاڑ پھینکا جائے گا جیسے جھاڑ چھنکاڑ کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے. یعنی جڑی بوٹیوں کو ایک ہی بار اکھاڑ دیا جاتا ہے. تو ان کا بھی وقت آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں جمع عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے. دنیا میں جماؤ عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر کتنی زبردستی کی جائے وہ توحید کے اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے قبر میں جب اس سے سوال و جواب ہوگا وہ اپنے اس کلمے اور عقیدے کا اظہار کرے گا، جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا گیا پڑھ گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب